جن دنوں میری منگنی خرم سے ہوئی 7ویں میں پڑھتی تھی۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا۔ اس کے والد زمیندار عالم خان کے منشی تھے۔ زمینوں کا سارا حساب کتاب خالو امجد کے پاس تھا۔ خالو دیانتدار شخص تھے، تب بھی زمیندار کی نظروں میں معتبر ہوئے۔ عالم خان ان پر بہت اعتبار کرتا تھا۔ کہتا تھا مجھے امجد پر اپنی ذات سے بڑھ کر اعتبار ہے۔ جب کوئی اہم یا گمبھیر مسئلہ ہوتا تو میرے خالو کو بلا کر ان سے مشورہ ضرور کرتے۔ ایک روز ایسے ہی کسی معاملے میں خالو زمیندار کے پاس جا رہے تھے کہ خرم کو بھی ہمراہ لے گئے۔ زمیندار نے مسئلہ بتا کر رائے مانگی۔ یہ مسئلہ کچھ ایسا ٹیڑھا تھا کہ خالو ذرا دیر کو سوچ میں پڑ گئے۔ تبھی خرم نے کہا چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن اگر مالک اجازت دیں تو میں ناچیز اپنی تجویز پیش کروں۔ ہاں بیٹے کہو۔ خرم نے تجویز بتائی۔ اس سے زمیندار کی ساری پریشانی جاتی رہی۔ اس نے کہا کہ بھئی باپ سیر تو بیٹا سوا سیر، تم نے تو کمال تدبیر بتا دی ہے۔ یہ بات ہماری عقل میں کیوں نہ آئی؟ واقعی جوان ذہن کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تم بہت ذہین ہو۔ چاہتا ہوں کہ تم کھیتوں میں مشقت سے وقت نکال کر کچھ پڑھائی کو بھی ٹائم دو۔ تم جیسے ہونہار بچوں کو ضرور تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ آج عالم خان بہت اچھے موڈ میں تھا۔ اس نے جوش میں آ کر خرم کے لیے تعلیمی وظیفہ مقرر کر دیا۔ خرم نے 8ویں کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی۔ اس وظیفے کی بدولت دوبارہ پڑھائی شروع کر دی۔ جب کھیت کھلیان کی چاکری سے فرصت ملتی وہ کتابیں لے کر بیٹھ جاتا۔ تب ماں خوش ہو کر کہتی ہائے میں نے یہی خواب اس کے لیے دیکھے تھے۔ آج اللہ نے رحم کیا اور میرا بچہ دوبارہ اسکول جانے لگا ہے۔ میرا رب اسے نظر بد سے بچائے۔ خرم کا شوق دیکھ کر اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے استاد شفقت کو ہدایت کر دی کہ خرم 2 سال تک اسکول نہیں گیا ہے، پیچھے رہ گیا ہے، تم اسے اسکول کے بعد 1 گھنٹہ پڑھا دیا کرو۔ استاد شفقت کا گھر خرم کے گھر سے دور نہ تھا اور ماسٹر صاحب ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ ان کی بیٹی چندہ ہمارے ساتھ 2 جماعتوں تک پڑھی تھی۔ وہ اور میں بچپن سے اکٹھا اسکول آتے جاتے تھے، تب سے ہی دوستی تھی۔ چندہ نے 3ری میں اسکول چھوڑ دیا، لیکن ہماری دوستی باقی رہی۔ جب موقع ملتا میرے گھر آ دھمکتی، ہم دیر تک باتیں کرتے۔ تبھی اماں کہتی یہ چندہ نہ آیا کرے تو اچھا ہے، آ جاتی ہے وقت خراب کرنے، اور تم بھی سارے کام چھوڑ کر اس کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھ جاتی ہو۔ مجھے یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اماں کے بار بار ٹوکنے سے اس نے آنا کم کر دیا، لیکن جب ملتی پہلے جیسی محبت سے۔ گاؤں کے لوگ دوستی اور دشمنی میں واضح اور کھرے ہوتے ہیں۔ برا مان جائیں تو پھر منہ نہیں لگاتے، لیکن منافقت نہیں رکھتے۔ یہی حال چندہ کا تھا۔ اس بار جب میں نے عید پر اسے لفٹ نہیں کرائی تو وہ برا مان گئی اور کئی دنوں تک مجھ سے بات نہ کی۔ ہوا یہ کہ عید کے دوسرے روز میں نے اپنی اسکول کی ہم جماعت لڑکیوں کی دعوت کی اور چندہ کو نہ بلایا۔ اسے پتا چلا تو اپنے بھائی کو بھیج کر کہلوا دیا میں تمہاری سوئیوں کی بھوکی نہ تھی، لیکن مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم نے مجھے ان لڑکیوں سے کمتر سمجھ کر نہیں بلایا ہے۔ آج سے میری تمہاری سنگت ختم ہو گئی۔ مجھے دکھ ہوا، جانے کیوں کر اس کا خیال نہ آیا۔ ایسا جان کر نہ کیا تھا، بھول ہو گئی، اور چندہ کو منانا مشکل تھا۔ وہ خود آنے والی نہ تھی اور میں اس کے گھر جاتی نہ تھی۔ ابا سہیلیوں کے گھر جانے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ یہ شہر نہ تھا، گاؤں تھا، اور گاؤں کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، پاسداری کرنا پڑتی ہے۔ جو نہ کرے گا سارا گاؤں تھو تھو کرتا ہے اور دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ تو محض شک کی بنیاد پر مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ تبھی سب ریت روایات کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں غیر مردوں کو گھر کے اندر بلانے کی ریت نہ تھی، خواہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار یا دوست کیوں نہ ہو۔ بیٹھک میں بٹھاتے، گھر کے مرد ان کی تواضع اور مہمانداری کرتے۔ خواتین کو بیٹھک میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ زمیندار کے گھر کے تو اور بھی سخت اصول تھے۔ مرد ملازم کا بیٹھک اور ڈیرے تک آنا جانا رہتا۔ گھر کے اندر خادمائیں عورتیں ہی ہوتی تھیں۔ ایک روز کسی کام سے عالم خان نے جب خرم کو گھر کے اندر بلایا تو سب حیران رہ گئے۔ خرم میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے تھے؟ وہ منشی کا بیٹا تھا اور مزارے کا پوتا کہ اسے مالک نے گھر کے اندر بلا لیا تھا۔ زمیندار کے اہل خانہ پردہ کرتے تھے، لیکن خرم سے ان کا پردہ بھی نہیں رہا۔ وہ اب خواتین خانہ کے کام بھی سر انجام دینے لگا۔ عالم خان کے بھائیوں کے گھر قریب تھے۔ انہوں نے خرم کو بڑے بھائی کے گھر میں آتے جاتے دیکھا تو چیں بے چیں ہو گئے۔ عالم خان بڑا بھائی تھا، وہی رشتہ داروں اور گاؤں کے دیگر لوگوں کے جھگڑے نمٹاتا تھا۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ اسے روکتے ٹوکتے۔ عالم خان کے بھائی خون کا گھونٹ پی کر خاموش ہو گئے، لیکن زمیندار کا بھتیجا عارف جوان سال لڑکا تھا۔ وہ خرم کو تایا کی نظروں میں معتبر پا کر سخت برہم تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اس منشی زادے پر فائر کر دے۔ جب غصہ باہر نہیں نکلتا اور دوزخ کی آگ کی طرح اندر ہی اندر لپیٹیں مارنے لگتا ہے تو انسان کے وجود کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ یہی حال عارف کا تھا۔ وہ ہر دم غصے سے کھولتا رہتا۔ اس نے خرم کے لیے اپنے دل میں دشمنی کا ایسا روگ پال لیا جس کا کوئی انت کوئی کنارہ نہ تھا۔
ایک روز جب خرم عالم خان کی زمین پر ٹیوب ویل چلانے گیا تو وہاں چندہ آ گئی۔ وہ ٹیوب ویل کے قریب بیری کے درخت سے بیر توڑنے لگی۔ اس نے 2-4 چھوٹے چھوٹے پتھر بیری پر مارے، مگر اس کی نظریں جن پکے سرخ بیروں پر تھیں پتھر ان کو نہ لگے۔ دوسرے بیر جو بھی ٹھیک طرح پکے نہ تھے پتوں کے ساتھ نیچے آ رہے۔ یہ منظر دیکھ کر خرم مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ نزدیک آ گیا اور بولا، چندہ ایسے تو بیری کے سارے پتے پتھر مار مار کر توڑ ڈالے گی، بیچارہ درخت گنجا ہو جائے گا۔ اس نے ایک بڑا پتھر بیری کے نیچے رکھا اور اس پر چڑھ کر ہاتھ سے بہت سارے پکے پکے بیر توڑ کر چندہ کے پلو میں ڈالنے لگا، یہاں تک کہ اس کا پلو بھر گیا۔ کافی ہیں یا اور توڑوں؟ بس بہت ہے، کل آؤں گی پھر اور توڑ کر دینا۔ ٹھیک ہے، اب تو جا، مجھے کام بھی کرنا ہے۔ خرم کو خبر نہ تھی کہ کچھ دوری پر نیم کے درخت کی اور سے کوئی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، اور یہ اس کے ساتھ اللہ واسطے کا بیر رکھنے والا عارف تھا۔ وہ ایک تنگ ذہن لڑکا تھا، وہ ہر بات میں منفی پہلو نکال لیتا تھا، ہر بات کو غلط رنگ دیتا تھا۔ یہ اس کی شخصی کمزوری تھی، لیکن یہاں تو معاملہ خرم کا جاگتا چلتا پھرتا سانس لیتا دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ اس نے جا کر ذمہ دار عالم خان کو بتایا کہ خرم اور چندہ کو اس نے نہایت واہیات انداز میں ٹیوب ویل کے پاس دیکھا ہے۔ اس نے اس بات کو ایسے غلط رنگ میں بیان کیا کہ لمحے بھر کو عالم خان کا چہرہ بھی غصے سے دہک اٹھا۔ اس نے خرم کو بلوایا اور پوچھا، کیا تم فلاں وقت ٹیوب ویل پر تھے اور کیا وہاں ماسٹر کی لڑکی چندہ آئی تھی؟ جی ہاں، خرم نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ وہاں کیا کرنے آئی تھی؟ بیری سے بیر لینے آئی تھی، میں نے کچھ بیر توڑ کر اسے دے دیے اور وہ چلی گئی۔ ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کرنا، گاؤں کی لڑکیوں سے اکیلے میں ملاقات اور ان کے ساتھ ہنسنا بولنا ٹھیک نہیں۔ خرم سر جھکائے سن رہا تھا۔ آئندہ کھیتوں میں گاؤں کی لڑکی سے نہ ملنا اور نہ بات کرنا، اس طرح ہماری عزت پر حرف آتا ہے۔ آج عالم خان کے تیور پہلی بار اس نے تیکھے دیکھے تو سہم گیا۔ آئندہ کبھی آپ کو شکایت نہ ہوگی۔ الٹے قدموں واپس آ گیا تو ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ سوچ رہا تھا ضرور کسی نے نمک مرچ لگا کر زمیندار سے یہ بات جڑی ہے، ورنہ وہ تو ہمیشہ اس سے پیار سے بات کرتے تھے، پتر اور بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ تنبیہ تو خرم کو ہوئی تھی، چندہ بے خبر تھی۔ وہ اگلے دن پھر آ گئی اور خرم سے مؤثر ہو گئی، مجھے بیر توڑ کر دو۔ خرم کی جان جا رہی تھی، پھر بھی اس نے لڑکی کا دل نہیں توڑا اور اسے بیری سے چند بیر توڑ کر دے دیے۔ چندہ کے دل میں خرم کے حسن سلوک نے گھر کر لیا تھا۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ محبت کرنے والے کو آنکھیں تلاش کرنے لگتی ہیں۔ چندہ کے دل میں خرم کی محبت نے وہ جادو جگا دیا تھا جس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ وہ بہانے بہانے سے خرم کے توقع میں گھر سے نکلنے لگی۔ جس قدر خرم اس سے کتراتا وہ اسی قدر اس کی دیوانی ہوتی جاتی۔ جہاں پابندیاں عشق کی آگ کو تیز کرتی ہیں، وہاں بے رخی بھی پیار کرنے والوں کو چیلنج کرتی ہے۔ خرم کی بے رخی نے چندہ کو یک طرفہ جنون میں مبتلا کر دیا، اور یہ یک طرفہ عشق خطرناک حد تک بے خوف تھا۔ چندہ نڈر لڑکی نہ ہوتی تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتی، لیکن آنسو بہانے کے بجائے اس نے خرم کو اپنی محبت کے واسطے دینے شروع کر دیے۔ جہاں موقع ملتا، اسکول کے باہر، کھیل کے میدان میں یا پھر کھیتوں میں، وہ اسے جا لیتی اور کہتی، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، کیوں بات نہیں کرتے؟ دیکھو میں عورت ہو کر نہیں ڈرتی اور تم مرد ہو کر ڈرتے ہو، کیوں خوف زدہ ہو جاتے ہو؟ تمہاری عزت کے لیے خوف زدہ ہو جاتا ہوں، تم کہیں بدنام نہ ہو جاؤ، کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤ، خدارا میرے پیچھے مت آیا کرو، مجھے کام کرنے دو سکون سے، مجھے ابھی اور پڑھنا ہے، پڑھنے میں دھیان لگا رہنے دو میرا۔ وہ التجا کرتا۔ عارف جیسی فطرت رکھنے والوں کو تو جیسے ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ اسے ٹارگٹ مل گیا تھا، عہد کر لیا، جب تک خرم کو ذلیل نہ کرا دوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ اب ذمہ دار کے پاس روز ہی خرم کی شکایتیں پہنچنے لگی۔ آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک دن جب وہ اپنی گاڑی میں گھر کی طرف آ رہا تھا، اس نے چندہ کو اس طرف دوڑ لگاتے دیکھا جدھر ٹیوب ویل تھا۔ وہاں خرم ٹیوب ویل چلانے میں مصروف تھا۔ وہ گھر واپس لوٹ آیا اور خرم کو بلا بھیجا، اس کی بہت بے عزتی کی، یہی نہیں کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا، اپنی زمینوں سے بھی نکل جانے کا حکم صادر کر دیا۔ اس بات سے خرم کی ہی نہیں خالو کی بھی بے عزتی ہوگی، کیونکہ گاؤں کے لوگ خالو کی عزت اسی سبب کرتے تھے کہ ذمہ دار ان کی عزت کرتا تھا۔ وہ سارے گاؤں کی نظروں میں گر گئے۔ خرم سے زیادہ خالو کو صدمہ تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے، لیکن سارے گاؤں میں عارف نے ایسا جھوٹ کا سحر پھونکا کہ ہر ایک کی زبان پر خرم کے لیے لعنت ملامت کے الفاظ تھے۔ زبان خلق کو نکار خدا سمجھنے کے مصداق آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ چندہ کے 4 جوان بھائی تھے۔ جب انہوں نے ہر ایک کی زبان پر چندہ اور خرم کا نام سنا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ اپنے قریبی رشتہ دار لڑکوں کو جمع کر کے ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ خرم کا کام تمام کر دیا جائے۔ رات کو جب خالو نے خرم کو گاؤں سے کچھ دور پڑوسی ذمہ دار کے ڈیرے پر بھجوایا تھا، ان نوجوانوں نے اس کا پیچھا کیا۔
पड़ोसी जिम्मेदार ने अपने करिंदे से कहा, इस नौजवान को तुम खेत में बने खाली कमरे में छुपा दो। इस कमरे में सर्दियों में भैंसों को रात के वक्त ठंड से बचाव की खातिर बांध दिया जाता था और गर्मियों में खल बनोले की बोरियां रख दी जाती थी। एक तरफ रखवाले की चारपाई पड़ी होती थी। कारदार ने खुरम को इस कमरे में ठहरा दिया और कहा कि सुबह हमारे मालिक तुम्हारे जिम्मेदार आलम खान से बात करेंगे, फिलहाल तुम इधर रात गुजारो। कमरे में चारपाई पर बिस्तर मौजूद था। खुरम चारपाई पर लेट गया। अंदर गर्मी थी। उसने गर्मी से बचने के लिए दरवाजा खुला रहने दिया, क्योंकि उसके ख्याल में इसके वालिद ने पड़ोसी जिम्मेदार से उसके लिए पनाह की दरख्वास्त की थी और शहाब खान ने पनाह दे दी थी, तो अब उसे यहाँ कोई खतरा न था। खुरम ना जानता था कि शैतानों की एक टोली जिनको आरिफ ने भड़काया था रात के दूसरे पहर उसके पीछे आ पहुंचेगी, वरना वो दरवाजा बंद कर लेता। रात के किसी पहर अचानक शोर हुआ। भैंसों की रखवाली के लिए मुलाजिम करीब ही सो रहा था। शोर से उसकी आंख खुल गई और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। शोर इस जानब से आ रहा था जहां उसने कमरे में खुरम को ठहराया था। उसने कुल्हाड़ी उठा ली और बिजली की तेजी से उस तरफ भागा। कमरे को उन्होंने अंदर से बंद कर लिया था और वो खुरम को लाठियों से मार रहे थे। मुलाजिम ने कुल्हाड़ी से दरवाजे पर भरपूर वार करके उसे आनन फानन तोड़ डाला। लालटेन की मध्यम रोशनी में अंदर जो समा था वो मुकाबले रीत था। खुरम ऊंधा फर्श पर पड़ा हुआ था और इस पर 4 बंदे ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहे थे। जिन चीखों को सुनकर वो उधर आया था वो चीखें भी मध्यम पड़ती जा रही थीं। मुलाजिम बहुत तगड़ा और दिलेर आदमी था। उसने ललकार कर इन वहशियों को रोका कि शर्म करो, ये हमारे मालिक का मेहमान है, उसे पनाह दी गई है, ये अमानत है, बाज रहो, दूर हो जाओ, वरना कुल्हाड़ी से सबके टुकड़े कर दूंगा। शोर सुनकर दूसरे मुलाजमीन भी जाग पड़े जो सहन में नजदीक ही चारपाइयां डाले सो रहे थे। उन्होंने लोगों से खुरम को छुड़ा लिया। सुबह जिम्मेदार को इतला दी गई और जख्मी खुरम को शहर के अस्पताल ले गए। वो वहां 1 माह जेरे इलाज रहा। शहाब खान ने आलम खान से बात करके इस मसले को खत्म करा दिया। आलम खान ने चंदा के भाइयों की सरजनश की कि तुम लोगों ने मामला अपने हाथ में क्यों लिया? क्या मैं मर गया था? अब मैं तुमको थाने में घसीटूंगा। अपनी लड़की को नहीं संभाल सकते जो खुद खुरम के पीछे खेतों में भागती फिरती है। आलम खान ने बिलाखिर खुरम को माफी दे दी, क्योंकि खालू की खिदमत बहुत ज्यादा थी। गांव वाले भी मेरे खालू की कदर करते थे, उनकी हिमायत में थे। इस वाकया के बाद मेरी शादी खुरम से हो गई और हम शहर आ बसे। मेरे शरीके जिंदगी बहुत अच्छे हैं। वो मुझे यकीन दिलाते हैं कि मैमूना, सच जानो, इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं था। कसूर चंदा या उसके दिल का था, मगर मुझे बहुत दुख उठाना पड़ा। अब गांव जाने को जी नहीं चाहता। जहां ऐसे वाकयात रोनमा हो जाते हैं वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होते। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।